قرآن مجید میں قوم لوط کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے۔ قوم لوط کا مسکن شہر سدوم اور امورہ تھا جو بحر مردار کے ساحل پر واقع تھا، اور قریش مکہ اپنے شام کے سفر میں برابر اسی راستہ سے آتے جاتے تھے۔ یہ علاقہ 5 اچھے بڑے شہروں پر مشتمل تھا جن کے نام سدوم، امورہ، ادمہ، سبوبم اور سغر تھے۔ ان کے مجموعہ کو قرآن کریم میں موتفقہ یعنی الٹی ہوئی بستی کے الفاظ میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ سدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کی جانب سے قوم لوط کی غلط کاریوں کی سزا کے بارے میں تمام آسمانی کتب بالخصوص قرآن کریم کے مبارک صفحات اس بدقسمت قوم کے تذکروں سے بھرے ہوئے ہیں، مگر یہ بات آج تک پردہ راز میں تھی کہ قوم لوط کا شہر کہاں تھا۔ امریکی محققین نے 10 سال کی مسلسل محنت اور تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں 3500 سال قبل اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والی قوم لوط کے برباد شہر کے کھنڈرات ملے ہیں۔ العربیہ.net نے بھی اس اہم اور غیر معمولی تاریخی واقعے کے حوالے سے سامنے آنے والی تحقیقات پر اپنی ایک رپورٹ میں تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ قوم لوط کی نافرمانیوں اور ان کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے عذاب کی تفصیلات قرآن پاک کی 9 سورتوں میں مذکور ہیں۔ قرآن کریم کے علاوہ دیگر آسمانی کتب اور صحائف میں بھی قوم لوط کی تباہی کے تذکرے ملتے ہیں۔ قوم لوط کے مرد اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کی طرف غیر فطری میلان رکھتے تھے۔ اس پر جلیل القدر پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع کیا اور اللہ کی طرف سے سخت پکڑ کی وعیدیں سنائیں، مگر ان کی قوم بشمول ان کی بیوی کے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پتھروں کی بارش کر دی۔ عذاب کے وقت صرف حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان کے چند افراد اور کچھ رفقا ہی زندہ بچے، باقی سب اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ قرآن کریم کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ قوم لوط پر عذاب نازل کیا گیا، مگر ان کی تباہ شدہ شہر کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کے طور پر باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اہل خرد کے لیے کچھ واضح نشانیاں چھوڑ دیں۔ قرآن کی وضاحت کے باوجود قوم لوط کے تباہ شہر کے بارے میں آج تک حضرت انسان کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پایا، مگر حال ہی میں امریکی ماہرین ارضیات و آثار قدیمہ نے 10 سال کی تحقیق اور جستجو کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اردن میں قوم لوط کے تباہ ہونے والے شہر کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ قوم لوط کے تباہ شہر سدوم کے کھنڈرات تل حمام کے مقام پر پائے گئے ہیں۔ امریکی تحقیقاتی مشن کے سربراہ پروفیسر سٹیون کا کہنا ہے کہ ان کی تحقیقات کا نتیجہ سامنے آیا تو وہ خود بھی حیران رہ گئے، کیونکہ سدوم شہر میں زندگی دفعتاً ختم ہو گئی۔ سدوم شہر سے زندگی یکدم کیسے ختم ہو گئی؟ اس پر العربیہ.net کی رپورٹ کے مطابق امریکی ماہرین آثار قدیمہ کی ٹیم نے پروفیسر کولنز کی قیادت میں کئی سال جنوبی اردن کے کھنڈرات میں تحقیق کی۔ 28 ستمبر 2021 کو تحقیقی ٹیم کے سربراہ نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ سدوم نامی شہر تک
پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ شہر حضرت لوط علیہ السلام کی اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والی قوم کا ہے۔ اس خبر کو بڑے پیمانے پر عرب اور مغربی ذرائع ابلاغ میں پذیرائی حاصل ہوئی۔ ماہرین نے بتایا کہ تباہ شدہ شہر کے کھنڈرات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک وسیع و عریض شہر تھا جس میں کئی قدیم عمارتوں کی موجودگی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تورات میں بھی قوم لوط کی تباہی کا ذکر موجود ہے۔ تورات میں سفر توقین میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو آگ سے عذاب دیا۔ امریکی محقق کولنز اور ان کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ حقیقی معنوں میں قوم لوط کے شہر کی دریافت ایک گم شدہ خزانے کی دریافت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تحقیق سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ قوم لوط کے شہر میں زندگی دفعتاً ختم ہو گئی تھی۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ تحقیقات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شہر 3500 سال قبل برونزی دور میں تباہ ہوا۔ تاہم برونزی سلطنت کے علاقوں کی موجودہ نقشوں میں اس شہر کا کوئی وجود نہیں ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ سدوم شہر 2 حصوں میں منقسم دکھائی دیتا ہے، ایک بالائی اور دوسرا زیریں حصہ۔ شہر کے گرد مٹی کی اینٹوں کی 10 میٹر اونچی اور 5.2 میٹر چوٹی دیوار بھی دریافت ہوئی ہے۔ شہر کے دروازوں کی باقیات بھی ملی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت بھی لوگ روزمرہ کے معمولات میں مشغول تھے، مگر زندگی اچانک ہی ختم ہو گئی۔ رہائش کے لیے بنائے گئے مکانات کے لیے مٹی کی اینٹیں استعمال کی گئی ہیں۔ اب ہم قوم لوط پر عذاب سے متعلق آیات بینات دیکھ لیتے ہیں۔ تورات میں بیان کردہ روایات کے مطابق حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتے میں بھتیجے تھے۔ دونوں ایک ہی علاقے یعنی موجودہ رام اللہ کے قریب رہائش پذیر تھے۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام ایک دوسرے سے دور ہو گئے اور اپنے اپنے مویشیوں کو لے کر چل دیے۔ حضرت لوط نے پانی اور سبزے سے بھرپور مشرقی علاقے ریانہ کا رخ کیا، جہاں پر انہوں نے سدوم اور عمورہ نامی شہر پائے۔ یہ دونوں شہر دریائے اردن کے کنارے کے اوپر واقع ہیں۔ انہوں نے سدوم کو اپنا مسکن بنا لیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قوم لوط کے جس شہر کو آج امریکی ماہرین نے دریافت کرنے کے بعد اس کے 2 حصے بتائے ہیں، آج سے 14 صدیاں بیشتر قرآن نے بھی اس کے 2 حصوں کی نشاندہی کی تھی۔ سورہ ہود کی آیات میں قوم لوط کے شہر کے 2 حصوں کا ذکر ہے، جہاں قرآن نے ادنہ کے لفظ کا استعمال کیا ہے جس کا مطلب زیریں ہے۔ حضرت لوط جب سدوم میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں کو فحش کام میں ملوث پایا۔ پیغمبر اسلام حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہم جنس پرستی سے روکا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی وعیدیں سنائیں، لیکن ان کی قوم اور بشمول ان کی بیوی ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر پتھروں کی بارش کر دی، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ تو علم کی جستجو کرتے میرے پیارے دوستو، آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیے۔